إنا نحن نزلنا الذكر وإنا إليه لحافظون۔ ایک ریاست میں ایک امیر شخص رہتا تھا۔ دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس موجود تھی، بنگلہ، گاڑی، فیکٹریاں، سب چیزیں تھیں۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی رہتا تھا جو بہت عیش پرست تھا۔ ایک دن اس شخص نے سوچا کہ کسی طرح مجھے اپنے بیٹے کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ کس قدر خوش قسمت ہے اور کتنی عیش و عشرت کی زندگی وہ گزار رہا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سماج میں بہت سے غریب لوگ بھی ہوئے ہیں جو گاؤں میں غربت کی زندگی گزارتے ہیں، تاکہ میرے بیٹے کو ان چیزوں کی قدر و قیمت ہو جو اللہ نے اسے بڑے آسانی سے دے رکھی ہیں۔ یہی سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی گاؤں لے جائے گا اور پورا دن کسی کسان کے گھر گزارے گا۔ چنانچہ وہ ایک دن وہ مالدار شخص اپنے بیٹے کے ساتھ پاس کے گاؤں پہنچا اور پورا دن ایک کسان کے ساتھ گزارا۔ اس شخص نے اپنے بیٹے کو پورا گاؤں دکھایا اور گاؤں کے لوگوں کا رہن سہن، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا سب کچھ دکھایا۔ غرض اس نے اپنے بیٹے کو گاؤں کی زندگی اچھی طرح بتائی۔ ایک امیر باپ کے بیٹے کے لیے یہ سب کچھ بہت نیا اور انوکھا تھا۔ وہ انتہائی دلچسپی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ جب شام ڈھلنے کو آئی اور ستارے جگمگانے لگے تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ گاؤں سے واپسی پر اس امیر شخص نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا، آج کی جو پکنک تھی وہ کیسی تھی؟ بیٹے نے کہا، ابو جان بہت اچھی تھی۔ باپ نے پھر پوچھا، تم نے دیکھا کہ غریب لوگ کس طور پر زندگی گزارتے ہیں؟ بیٹے نے جواب دیا، جی میں نے دیکھا۔ اس امیر شخص نے پھر پوچھا، بیٹا تم نے اس سے کیا سیکھا؟ بیٹے نے کہا، وہ بھی کچھ دیر سوچ کر اس نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس پارکنگ ایریا میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میرے فرینڈ سب بیٹھ سکیں، اور ان کے پاس گاؤں میں اتنا بڑا آنگن ہے کہ نماز کے لیے جماعت بھی بن سکتی ہے۔ ہمارے پاس سوئمنگ پول ہے جس کی حد ہمارے گھر کے اندر ہے، جبکہ ان کے پاس دریا ہیں، ندیاں ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے پاس قیمتی لائٹس ہیں جو اندھیرے میں جگمگاتی ہیں اور کبھی بند بھی پڑ جاتی ہیں، لیکن ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں جو کبھی بند نہیں پڑتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ گاؤں کے بچے اپنے والد کے کندھوں پر بیٹھ کر کھیتوں کی سیر کرتے ہیں، جبکہ شہر کی زندگی گھڑی کے کانٹے کے مطابق تیز چلتی ہے۔ خیر، بیٹے کا جواب سن کر وہ امیر باپ لاجواب ہوا۔ بیٹے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ابو جان، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بتا دیا کہ ہم کس قدر غریب ہیں۔ عزیز دوستو، یہاں رک کر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ سب کچھ صرف اور صرف ہمارے دیکھنے اور سوچنے پر ڈیپینڈ ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ہم چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے وہ ہوتی ہیں، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی ہماری سوچ پر ڈیپینڈ ہے۔ ہم ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں جس طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اگر آپ مثبت یعنی پازیٹیو تھنک اور پازیٹیو شخصیت کے مالک ہیں تو آپ کی زندگی یقیناً پرسکون اور خوشحال ہے۔ اگر آپ کے پاس پیار، محبت، دوست، خاندان، اچھی صحت اور زندگی کے بارے میں مثبت سوچ ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچ کے مالک ہیں تو آپ ہر ناکامی میں کامیابیاں تلاش کر لیتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ نگیٹیو سوچ رکھتے ہیں تو آپ کامیابیوں میں بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو ضرور یاد رکھیے کہ ان چیزوں کو نہ تو آپ کہیں سے خرید سکتے ہیں اور نہ کسی سے چھین سکتے ہیں، اس لیے
اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیے، منفی سوچ سے ہمیشہ دور رہیے۔ اور بات میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو اس بارے میں کچھ بھی سوال کرنا ہو تو آپ بالکل جو ہے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ امید کہ آپ کو اسٹوری بہت بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں ایک نئی اسٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔